السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کی خدمت میں دو روایتیں میں نے پیش کی تھیں۔ پہلی روایت جیسے کہ امام سعید ابن منصور نے اپنے سنن میں نقل کیا تھا، اور دوسری روایت کو امام دارمی رحمہ اللہ نے ابو النعمان کے واسطے سے نقل کیا تھا۔ اب دونوں روایتوں کے اندر آپ اگر غور کریں تو یہ جو قول ہے یہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے۔ حکماً یہ مرفوع ہے، یہ اور بات ہے، لیکن اصل میں یہ موقوف ہے کیونکہ یہ انہی کا قول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول یہ کہہ کر نسبت کرنا یہ درست نہیں ہوگا، ان دونوں روایتوں کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ بات تو واضح ہے۔ اب صحیح لفظ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ دونوں روایتوں میں جبکہ لفظ میں اختلاف ہوا تو ان دونوں لفظوں میں کون سا لفظ صحیح ہے، آیا یوم الجمعہ ہے یا لیلۃ الجمعہ ہے، تو ہم نے راجح قرار دیا یوم الجمعہ کو، اور وہ کلپ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب چلیے بات کرتے ہیں کہ امام سعید ابن منصور نے بھی اور ابو النعمان محمد نے، یعنی دونوں جو راوی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، تو حشیم سے یہ دونوں روایت کر رہے ہیں، لیکن آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا ہے لم یرفع الحدیث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے اس حدیث کی اضافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی ہے۔ جو روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم اضافت کر دیں اس روایت کو ہم مرفوع کہتے ہیں، اور جو روایت کو ہم صحابہ پر وقف کر دیں اس روایت کو ہم موقوف کہتے ہیں۔ یعنی اضافت جب کریں گے تو اس حدیث کی اضافت ہم صحابی کی طرف کریں گے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حکماً مرفوع ہے یا حکماً غیر مرفوع ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب حشیم مدار الحدیث ٹھہرے ان سے ان دونوں نے روایت کیا ہے، اب یہ دونوں روایت کر رہے ہیں، لفظ میں اختلاف تھا، لفظ میں ہم نے راجح قرار دیا، اس طرح سے دیگر حضرات نے بھی اس روایت کو موقوفاً ذکر کیا ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں گے دوسری روایتوں میں تو رواہ نعیم بن حماد عن حشیم بالرفع، تو یہاں پہ ہم نے پوری سند کا سیاق کر دیا ہے۔ ابو بکر محمد ابن محمد روایت کرتے ہیں فضل ابن محمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نعیم ابن حماد سے۔ پرپل کلر میں ہم اس کو رنگ دیا ہے تاکہ آپ یاد رکھیں کہ حشیم سے جیسے کہ موقوف روایتوں میں امام سعید ابن منصور، داہنی طرف دیکھیے، حشیم سے امام سعید ابن منصور نے نقل کیا ہے اور ابو النعمان نے نقل کیا، دونوں موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو روایت ہے اسی روایت کو جب نعیم کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، یعنی نعیم جب حشیم سے روایت کرتے ہیں تو اس روایت کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا قول ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی نعیم ابن حماد حشیم سے نقل کرتے ہیں، حشیم ابو ہاشم سے نقل کرتے ہیں، وہ ابی مجلس سے، قیس ابن عباد سے، قیس ابن عباد پھر ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن آپ جو پچھلی روایتوں میں آپ دیکھے تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں تھا، تو اب یہاں پر کیسے ہم لوگ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ حدیث واقعی طور پر مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ تو اس اختلاف کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے حتی علی تقدیر قولہم ان نعیما ثقۃ فقد خالف الاوثق فالحدیث الشاذ هو الحدیث المرفوع۔ تو اسی لیے ہم نے جب یہ دیکھا کہ نعیم ابن حماد کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، تو نعیم ابن حماد کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ نعیم ابن حماد ضعیف من قبل حفظہ، حفظ کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں، فالاصح روایت الجماعت موقوفاً، کیونکہ ایک بڑی جماعت نے موقوفاً اس کو روایت کی ہے، فالروایت الضعیفہ لا تعل الروایت الصحیحہ، اسی لیے ضعیف روایت کبھی بھی معلول نہیں کرتی صحیح روایت کو۔ یہ بات آپ تو سمجھ چکے ہیں۔ وحتی علی تقدیر ان نعیما ثقہ، اگرچہ اگر ہم مان بھی لیں کہ نعیم کسی ایک درجے میں ثقہ ہے، معتمد ہے، فقد خالف الاوثق والاکثر، اس نے اکثر کی مخالفت کی ہے۔ نعیم بن حماد، یہ جو راوی ہیں آپ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں،
انہوں نے اکثر کی مخالفت کی ہے۔ اب اکثر اور اوثق ان سے جو بہتر ہیں، جیسے امام سعید بن منصور ہے اور ابو النعمان ہیں، ان حضرات سے نعیم بن حماد بہتر نہیں ہے، جس کو پرپل رنگ میں نے رنگا ہوا ہے۔ تو جب یہ حشیم سے مدار الحدیث سے نیچے کا جو طبقہ ہوتا ہے اسے دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا۔ اب اس روایت کے اندر آپ حشیم سے نیچے جو دیکھ لیے نعیم بن حماد، یہ نعیم بن حماد جب روایت کرتے ہیں تو یہ مرفوع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، ابی سعید نے اس طریقے پر بیان کیا، حالانکہ نہ امام سعید اس کے قائل ہیں، نہ ابو نعمان قائل ہیں، نہ دیگر حضرات قائل ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہیں گے فالمحفوظ عن حشیم هو الموقوف، تو موقوف روایت جو ہے وہی صحیح ہے۔